لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے رویوں سے آپ کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ بے چینی آخر کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اور یہ بے چینی جو ہے نا، اس کو محسوس کرنا ایک عام تجربہ ہے، اور فارچونیٹلی نفسیات جو ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے رویوں کو کیسے مطلب کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مخصوص عادات اور رویے ایسے ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے لیے کتنا بہتر ہے یا کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آج ہم جن رویوں کی بات کر رہے ہیں نا، وہ معمولی سے رویے نہیں ہیں کہ جیسے آپ کو کسی کا سینس آف ہیومر آپ کو اچھا لگے یا نہیں لگے، یا کوئی بات چیت کرنے کا طریقہ کیسا ہے کسی کا، یا کسی کی عادات کیسی ہیں، بلکہ ہم ان گہرے اور بنیادی رویوں کی بات کر رہے ہیں جو کسی کو ٹاکسک بنا سکتے ہیں، جو کسی کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ لو کوالٹی پیپل جو ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی 9 نشانیاں ہیں جو لو کوالٹی پیپل یا گھٹیا لوگوں کی پہچان میں ہمیں مدد دے سکتی ہیں۔ ان علامات کو سمجھنا آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہ سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی نشانی کیا ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو گھٹیا لوگوں اور لو کوالٹی پیپل کے اندر پائی جاتی ہے نا، وہ یہ کہ یہ لوگ ہمیشہ خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہر انسان نا کبھی کبھار اپنی زندگی میں خود غرض ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسلسل ہر چیز کو اپنی ذات کے گرد ہی گھماتا رہتا ہے نا، تو یہ رویہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ سائیکالوجسٹ کے مطابق مسلسل خود غرضی جو ہے نا، لو کوالٹی پیپل کی ایک اہم نشانی ہوتی ہے، اور یہ صرف بات چیت کو اپنی طرف موڑنے یا صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ رویہ اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کے علاوہ نا کچھ اور دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ انہیں ہر جگہ بس اپنی ضروریات کو پورا کرنا آتا ہے اور اپنی خواہشات کو آگے رکھنا آتا ہے۔ دوسروں کی کیا ضروریات ہیں، ان کی کیا خواہشات ہیں یا ان کے کیا جذبات ہیں، وہ بالکل بھی دوسروں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ رویہ نا دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کرتا ہے، ہمدردی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر ہمدردی والی کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ دوسرے لوگوں کے لیے کافی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ سے آپ کے دن کے بارے میں تو سوال جواب نہ کرے کہ آپ کا دن کیسا گزرا، آپ کے خیالات یا آپ کے جذبات کی اس کے دل میں کوئی قدر نہ ہو، کوئی دلچسپی نہ لے رہا ہو آپ کے جذبات میں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ چاہے کہ آپ ان کی باتوں میں دلچسپی لیں، تو یہ جو بیہیویئر ہے نا، خود غرضی کی واضح نشانی ہوتی ہے۔ یہ مسلسل لگاتار خود غرضی دوسروں کے لیے انہیں جذباتی طور کے اوپر نا تھکا دینے والی ہوتی ہے، اور یہ ایموشنل میچورٹی جو ہے نا، اور دوسروں کے لیے احترام کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ وہ ایموشنلی میچور نہیں ہوتا وہ انسان، اور دوسروں کا نا احترام نہیں کرتا کبھی بھی۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں میں نا یہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری کبھی بھی نہیں لیتے۔ یہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری نہ لینا سب سے معیوب اور مایوس کن رویوں میں سے ایک رویہ ہے، کہ کوئی اپنی جو غلطی ہے نا اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے۔ اگر آپ آبزرو کریں نا تو ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اگر پروفیشنل لائف میں آپ کسی ٹاسک کو پورا نہیں کر پاتے نا یہ لوگ، تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تو مٹیریل انفارمیشن ہی پوری نہیں ملی تھی، یا ٹائملی مجھے یہ انفارمیشن نہیں ملی تھی، یا اگر کوئی پروجیکٹ ناکام ہو جائے نا تو پھر بھی فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، یہ تو فلاں شخص کی نااہلی کی وجہ سے ہوا تھا، اس میں تو ساری غلطی جو ہے نا وہ دوسرے بندے کی ہے۔ تو یہ جو مسلسل ذمہ داری سے بچنے کا رویہ ہے نا، یہ کسی بھی لو کوالٹی پرسن کی نشانی ہوتی ہے،
اگر کوئی انسان اچھا ہوتا ہے نا، جو ہائی کوالٹی ہوتا ہے، وہ اس کے جب سب آرڈینیٹ کی بھی غلطی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ میری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے اس کو اچھے طریقے سے سپروائز نہیں کیا۔ جبکہ یہ جو لو کوالٹی پیپل ہوتے ہیں نا، ان کی سپرویژن بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ اپنی ذمہ داری نہیں لیتے کہ یہ میری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اپنے سب آرڈینیٹ پہ ڈال دیں گے یا دوسرے بندوں پہ ڈال دیں گے کہ یہ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ میچورٹی اور ذمہ داری کے احساس سے آری ہے، یعنی کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ذمہ داری دی جا سکے۔ تو ایسے لوگ نا دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، بلکہ اپنی پرسنل گروتھ میں بھی نا اپنی ہی پرسنل گروتھ میں خود ہی بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی اچھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ اپنی غلطیوں کو ہی نہیں مانیں گے، آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو آپ اپنے اندر کسی بھی لحاظ سے کسی بہتری کو آخر پیدا کر ہی کیسے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسری نشانی کی طرف۔ تیسری نشانی جو کہ لو کوالٹی پیپل میں ہوتی ہے نا، وہ یہ کہ دوسروں کے دماغ کو نا قابو کرنے کے ماہر بھی ہوتے ہیں۔ لو کوالٹی پیپل کی ایک اور بہت نمایاں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے نا چالاک قسم کی ٹیکنیکس اور حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ نا اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے جذبات اور دوسروں کے ایکشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی جو ٹیکنیکس یا جو حربے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بہت واضح نہیں ہوتے، بلکہ یہ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایموشنل پریشر دے کر، جذباتی دباؤ دے کر، یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ خوشامد کر کے یا کئی دفعہ غلط رہنمائی کر کے نا، یہ دوسروں کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ سچویشن ہی ایسی کریٹ کر دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو بھی کام کرتا ہے نا، وہ ان کے جو جیسے نتائج یہ چاہتے ہیں نا، ویسے ہی وہ ریزلٹس آتے ہیں۔ دوسرا بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے کہ میں نے اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے، لیکن یہ ٹیکنیکس یا حربے ہی ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ بندہ بیچارہ نا اپنی جو چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا، ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا جاتا ہے۔ سائیکولوجسٹ کے مطابق نا، یہ ایموشنل مینیپولیشن یا کنٹرول کرنے کا جو رویہ ہوتا ہے نا، اس کو پرسنالٹی کی خصوصیات کے اندر ایک ڈارک ٹرائڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو اور بھی رویے شامل ہوتے ہیں نا، وہ مکارانہ رویے بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ نہایت مکار ہوتے ہیں، اور ان میں جذباتی بے رحمی بھی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ دوسروں کے جذبات کا بالکل بھی احترام نہیں کرتے، ان کو بالکل بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ایسے لوگ نا اپنی طاقت اور اپنے کنٹرول کو دوسروں کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے نا ایسی ٹیکنیکس اور حربوں کا استعمال کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے جذباتی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی کبھی محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کی کسی ایسے شخص کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو اپنا ایموشنلی آپ فیل کر رہے ہیں کہ میں ڈاؤن فیل کر رہا ہوں، یا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایموشنل مینیپولیشن کی جا رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نا کسی غیر معیاری شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سے ڈسٹنس مینٹین کرنا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو جذباتی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں چوتھی نشانی کی طرف۔ جو لو کوالٹی پیپل ہوتے ہیں نا، اس میں فورتھ نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہم سب کی زندگی میں دن ایک جیسے نہیں رہتے، اکثر برے دن بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا ہم منفی جذبات کے لمحات میں سے بھی گزرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ ہی زیادہ تر منفی سوچ کے اندر مبتلا رہتا ہے نا، تو آپ کی توانائی کو اور آپ کے جذبات کے اوپر یقیناً ایک برا اثر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو مسلسل نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے نا، یہ کسی بھی گھٹیا انسان کی نمایاں نشانی ہوتی ہے۔ یہ لوگ نا ہر صورتحال میں جو بھی کوئی سچویشن ہے نا، اس کے بدترین اور نیگیٹو پہلو کو ہی دیکھتے ہیں، اور اپنی مایوسی دوسروں تک پہنچانے میں نا کبھی دیر نہیں لگاتے، فوراً سے نیگیٹو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ جو نیگیٹیوٹی اور منفی سوچ کا رویہ ہے نا، یہ مختلف طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسروں کے اوپر مسلسل تنقید کرتے رہنا، مسلسل شکایتیں کرنا، یا ہمیشہ کسی بھی سچویشن کے بدترین ریزلٹس جو ہے نا انہیں فور کاسٹ کرنا، کہ یعنی کہ کہنا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے، فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا، وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، تو آپ بھی نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی کہ پہلے ہی نا آپ کو اس کے نتائج، نیگیٹو نتائج کے بارے میں نا آپ کو بتانا شروع کر دیں گے۔ اور ان کو سوچنا
ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ لوگ نا ایسی اینک پہن کر زندگی کو دیکھ رہے ہیں نا کہ جو صرف منفی روشنی کو ہی گزرنے دیتی ہے، جس کی وجہ سے نا ان کو صرف اور صرف لائف میں اور آنے والے وقت میں صرف نیگیٹیوٹی ہی نظر آتی ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں نا جو مسلسل آپ کو اپنی منفی سوچ سے مایوس کر رہا ہے، آپ کو ڈس اپوائنٹ کر رہا ہے، یا آپ کو ایموشنل سٹریس کے اندر لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو آپ کو اس کے ساتھ جو ہے نا ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے۔ آپ کو اس کے ریلیشن شپ کو لے کر نا آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ مجھے اس کے ساتھ ریلیشن رکھنا بھی چاہیے یا مجھے تھوڑا ڈسٹنس مینٹین کر لینا چاہیے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد جو 5ویں نشانی ہے نا ان لوگوں کی، کہ ان لوگوں کے اندر نا ہمدردی کی کمی ہوتی ہے۔ ہمدردی یعنی کہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور ان کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت۔ ایک اچھے انسان کی نا بنیادی خصوصیت ہوتی ہے ہمدردی، جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق میں باندھ کے رکھتی ہے، اور ضرورت کے وقت ہم پھر ایک دوسرے کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگوں میں نا یہ خوبی بالکل بھی موجود نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو، ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے یا ان کے جذبات کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ہمدردی کی جو یہ کمی ہے نا ان کو کافی سرد مہر بنا دیتی ہے، اور انہیں لوگوں کے جذبات اور ان کی سوچ سے نظر انداز کر دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ دوسروں کے لیے نا ظالمانہ رویوں کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ صرف دوست کو تسلی دینے کی ناکامی کی حد تک محدود نہیں ہوتی، کہ یعنی کہ یہ یہاں تک نہیں ہوتی کہ آپ یہ کسی دوست کو تسلی نہیں دے پاتے کہ اس کے اندر ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کے تجربات کو حقیر سمجھنے اور ان کے جذبات کو ریسپیکٹ کرنے یا رد کرنے، یا ان پر ہی جو بھی مشکلات آ رہی ہیں نا ان کا الزام دوسروں کے اوپر لگانے کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ دوسروں کے تجربات کو حقیر سمجھتے ہیں اور دوسروں کے جذبات کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں، اور اگر جو بھی مشکلات ان پہ آ رہی ہیں نا اس کا الزام دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں، خود کو ذمہ داری نہیں لیں گے۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی شخص دوسروں کے جذبات کے لیے مسلسل ہمدردی ظاہر نہیں کرتا تو محتاط رہیں، ایسے لوگوں سے ڈسٹنس مینٹین کر کے رکھیں۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ جو 6 نمبر پہ نشانی آتی ہے نا کم معیار لوگوں کی، گھٹیا لوگوں کی، کہ وہ ہمیشہ بے ایمان رہتے ہیں۔ ایمانداری کسی بھی مضبوط تعلق کی بنیاد ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی انڈیویجول لائف میں ہو، ذاتی ایمانداری ہو، یا آپ کی پروفیشنل لائف میں ایمانداری ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی شخص مسلسل بے ایمان رہتا ہے نا تو یہ اعتماد کو اور احترام کو ختم کر دیتی ہے یہ عادت، اور جو تعلقات ہیں نا، ریلیشن شپ ہیں، ان کو قائم رکھنا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ یہ عادت صرف جھوٹ بولنے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ سچ کو بھی مروڑ توڑ کر بیان کرنا، یا کسی اہم معلومات کو جو کہ اس شخص کے پاس ہیں ضرورت پڑنے پر انہیں چھپا لینا یا اپنے وعدے کو توڑنا، یہ سب بھی نا بے ایمانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے افراد کے ساتھ تو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ آپ کو بہت تھکا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص سچ بولنے یا اپنے الفاظ پر قائم رہنے میں اکثر ناکام رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خطرے کی نشانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمانداری اور اعتماد ایک مضبوط رشتے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں 7ویں نشانی کی طرف، جو کہ غیر معیاری لوگوں کی، گھٹیا لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ہمیشہ خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود کو نا مظلوم ہی سمجھتے رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی ڈرامے کی طرح نا ایکٹنگ میں ہی مصروف رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، میں یہ کام نہیں کر سکا، اور ہر حال میں نا خود کو معصوم ہی ظاہر کریں گے، اور کبھی بھی اپنے مسائل میں اپنے کردار کو تسلیم نہیں کریں گے، مطلب اپنی غلطی کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جب کوئی بھی انسان اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا نا تو وہ خود کو بے گناہ ظاہر کر کے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یا پھر اپنے عمل کے نتائج سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا رویہ نہ صرف دوسروں کے لیے مایوس کن ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو جذباتی طور پر تھکا دینے والا بھی ہوتا ہے، اور ایسے شخص کی مدد کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص خود ہی اپنی مدد نہیں کر سکتا
یا اپنی مدد سے کرنے سے انکار کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ہی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی آپ مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص آپ کی لائف میں خود کو لگاتار مظلوم ظاہر کرتا ہے نا، تو شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کے اوپر دوبارہ غور کریں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے لیے ایسے لوگوں کو پریفر کریں، ایسے لوگوں کو ترجیح دیں جو اپنی لائف میں چیلنجز کو فیس کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں اور ان کا مقابلہ بہادری سے کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں نا، اس بجائے اس کے کہ جو لوگ دوسروں کے اوپر الزام ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے ریلیشن رکھیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں 8ویں نشانی کی طرف۔ 8ویں نشانی گھٹیا لوگوں کی یہ کہ وہ دوسروں کے اوپر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو ہر وقت تنقید کرتا رہتا ہو نا، یہ بھی انتہائی تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے۔ یہ لوگ فوراً سے دوسروں کی خامیوں پہ نشاندہی کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی کمزوریوں کے اوپر کبھی بھی غور نہیں کریں گے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ تنقید کرنے والے کا جو رویہ ہے نا تنقیدی، اس کے اندر عدم تحفظ کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے نا، جو وہ خود کام نہیں نہ کر سکتے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے، وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کی خوبی کی وجہ سے انہیں چھوٹا سمجھنے لگے یا کم اہمیت دینے لگے، یا جو انسان قابل ہے اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے باقی ریلیشن سے۔ تو وہ اپنی اس عدم تحفظ کی وجہ سے نا دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے، تاکہ دوسرا بندہ نا اپنی عزت نہ بنا سکے لوگوں میں، اور اسے ذلیل کرنے کی نا پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کوئی شخص عدم تحفظ کا شکار ہے، تو اس کے رویے سے دوسروں پر پڑنے والے منفی اثرات کو معاف کر دینے کا باعث ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ وہ شخص عدم تحفظ کا اگر شکار ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے رویے والے لوگ نا دوسروں کو کمتر محسوس کراتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار خیال یا اپنی ہی جو ان کی اصل شخصیت کے ساتھ نا رہنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل تنقید یا کمتر ہونے کا احساس رکھتے ہیں نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا واسطہ کسی گھٹیا انسان یعنی کہ لو کوالٹی انسان کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں 9ویں اور آخری نشانی کی طرف۔ جو لو کوالٹی پیپل ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ذاتی ترقی میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ جو ذاتی ترقی ہے نا، پرسنل ڈیولپمنٹ، یہ کسی بھی انسان کے لیے ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ ہم سب کے اندر ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور اس چیز کا اعتراف کرنا کہ میرے اندر بہتری کی گنجائش ہے، میچورٹی کی، سیلف اویئرنیس کی، یعنی کہ خود آگہی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کم معیار والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس بات کو کبھی نہیں سمجھتے۔ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے یا خود کو بہتر بنانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ رویہ نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، بلکہ جو ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اور یہ جو خود کو بہتر نہ بنانے کا رویہ ہے نا، یہ بار بار کی منفی حرکتوں کا باعث بنتا ہے، اور یہ تبدیلی کے لیے مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے تعلقات کے اندر گہرائی نہیں آتی، انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہے نا، ان کو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ کہ ہماری جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے نا، ذاتی ترقی جو ہے، وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی شخص اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے یا اپنی شخصیت کو بہتر بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا، تو یہ ایک بہت بڑی اور کلیئر نشانی ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے آخر میں بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو ساری نشانیاں میں نے بتائی ہیں نا آپ کو، یہ آلدو کہ یہ ساری نشانیاں ایک لو کوالٹی پیپل کی ہیں، لیکن یہ کسی بھی انسان کو فوراً ریجیکٹ کرنے کا جواز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ نشانیاں آپ کو اس بات کو سمجھنے میں مدد دیں گی کہ آپ کو اپنے ریلیشنز کو بہتر طور پر کیسے سنبھالنا چاہیے، اور آپ کو ایسے لوگوں سے کیسے دور رہنا ہے۔ ہماری جو نفسیات ہے نا، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ ہماری اندرونی دنیا کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے اندر کا جہاں کیسا ہے۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں نا، جو کم معیار والے لوگ ہوتے ہیں، جو لو کوالٹی پیپل ہوتے ہیں یا ایسی کوالٹیز رکھتے ہیں، یہ لوگ اکثر نا اپنے ہی اندر
کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، یا ان کے اندر کچھ ایسے مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا جن کا انہوں نے ابھی تک حل ہی نہیں نکالا ہوتا۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ کسی کو بدلنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کی حمایت کر سکتے ہیں، انہیں سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ فراہم کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر جو پرسنل گروتھ ہے نا، پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، جو ذاتی ترقی ہے، جو تبدیلی کا سفر ہے، یہ ان لوگوں کے اندر سے ہی آئے گا نا، یہ سوچ ان کے اندر سے ہی آئے گی تو ہی تبدیلی ممکن ہے۔ اور اس کے دوسری طرف آپ کو اپنی ویلفیئر، اپنی ویل بینگ، اپنی فلاح و بہبود یعنی کہ اپنی سیلف کیئر، اس کو بھی ترجیح دینی چاہیے، اور ایسے تعلقات کی طرف بڑھنا چاہیے جو آپ کو ذہنی طور پر، جذباتی طور پر مضبوط اور بہتر فیل کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی خود کی محبت اور آپ کی اپنی عزت یہ بالکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔